بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سوال ہے کہ بھائی کیا جنات کے مریض کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، خاص طور پہ بڑا گوشت، کیونکہ اگر باڈی میں ہندو جن ہو تو وہ اس مریض کو بہت تکلیف دیتا ہے اور نقصان بھی کرتا ہے. پلیز رہنمائی کریں. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملات کرے جی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اور کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. تم کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یا ان سے محبت نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین. ان الحلال بین وان الحرام بین. اللہ تعالیٰ نے حلال بھی بیان کر دیا ہے اور حرام بھی بیان کر دیا ہے. اس حوالے سے یہ حدیث جو ہے یہ عن ابی ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی جو ہے نا وہ نہیں چھپا کے رکھی جو مشتبہات ہو، یعنی اس میں کوئی شبہ ہو یا کوئی شک ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حلال اور حرام کے ایک زمرے میں بتا دیا ہے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے حلال اور حرام کے زمرے میں آئیں گی یا پھر ان کو علاج کے نقطہ نظر سے ان چیزوں کو یعنی اس کے اوپر احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، اس چیز پر آپ غور کریں کہ جو ساحر جادوگر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے آپ کو منع کرتا ہے. یعنی پانی کے قریب نہیں جانا اور فلاں جو حلال چیز ہے اس کا استعمال نہیں کرنا. بعض ساحر جو ہوتے ہیں وہ اپنی ان چیزوں کے اندر چونکہ جادوگر کے ساتھ ان کے معاہدات ہیں تو اس معاہدے کو مکمل کرتے ہوئے اپنی حلال بیویوں کے ساتھ جمع کرنے سے ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے جمع نہیں کرنا، اتنے دن تک آپ نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، فلاں رنگ کا کپڑا نہیں پہننا، فلاں جو دال ہے وہ کھانی نہیں ہے، فلاں گوشت جو ہے وہ آپ نے کھانا نہیں ہے، اس کو پھینک دینا ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزوں میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہیں چونکہ ایمان اور عقیدہ میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر پورا اندھا اعتماد کر کے ان چیزوں کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح سے ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں. ساحر چونکہ یہ بیان صحابہ کرام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے، یہ بیان جو ہے یہ ان کا جو بیان ہے یا جو ان کو بیان کیا گیا ہے وہ ساحر کی طرف سے. اب ساحر تو یہ چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف انسان جائے اور ہمارے کام جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے کام ہو. تو ساحر جو ہے وہ ان کو روکتا ہی اس لیے ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو حلال کی ہیں وہ حلال چیزوں کو اختیار کرنے سے روکتا ہے اور حرام چیزوں کا ارتکاب ان کو استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے ساحر. چونکہ ساحر جو ہوتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہے اور وہ اپنی نمائندگی کو مکمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے چیزوں کو بیان کرتا ہے.
اب یہاں پہ ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ اب اس کے بعد جیسے بڑی عید گزر گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئیں گے، کہ ان کیسز میں سب سے اہم جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی عید کے دن یا عید کے بعد ہم نے جو ہے وہ بڑا گوشت کھا لیا تھا، پائے کھا لیے تھے، یا ایسا کچھ ہوا تھا، اس کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ چونکہ ساحر نے ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا رکھا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر آپ یہ کھاؤ گے تو آپ کو یہ ہوگا، تو اس میں آپ کا جو ہمزاد اور قرین ہوتا ہے وہ چونکہ ساحر کی بات کو سن رہا ہے، اس نے ساحر کی بات کو پک کیا، اور اس کے بعد اس بات کو پک کرنے کے بعد اس نے وہ آپ کے دماغ کے اندر اس چیز کو فکس کر دیا ہے کہ آپ اگر یہ کرو گے تو آپ کے ساتھ ایسے ہوگا، اور جب آپ اس کے خلاف تھوڑی سی بھی چیز کو یعنی آپ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں تو فوری طور پہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس ہمزاد اور قرین کی نسبت سے آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو سوال تھا کہ ہندو جن ہے، اور ہندو جن جو ہے وہ مسلط ہونے کی وجہ سے آپ کو یعنی نقصان دے گا، اور وہ جب اس کو گوشت کھلاتے ہیں تو وہ اور نقصان کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جس چیز سے ساحر نے آپ کو منع کیا ہے وہ چیز آپ زیادہ استعمال کریں گے تو شیاطین کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، اور جتنی آپ اس حوالے سے ان کو تکلیف دے سکتے ہیں آپ کو وہ تکلیف دینا آپ کے لیے خیر کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایسی چیزوں کے استعمال میں بالکل بھی جو ہے نا ممانعت نہیں ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس حلال کو اختیار کریں، یا جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس حرام سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ان چیزوں کو استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہ جو چیزیں شیاطین کو ناپسند ہوں گی وہ آپ کو ساحر منع کر دے گا کہ یہ نہیں کھانی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو ناپسند ہو وہ کھاؤ، اور جو ان کو پسند ہو اس سے اجتناب کرو۔ باقی اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو تفصیلی بناؤں گا کہ جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ان کی خوراک، ان کا کھانا پینا کون سا جو زیادہ جو ان کو مرغوب ہوتا ہے، جو پسند ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو کھلا کے لوگوں کا اس طرح سے ان چیزوں کے مطابق جو ہے نا وہ ان کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں، اور جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں میں بیمار ہونے کے اسباب میں یہ والے اسباب شامل ہوتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔